آپ سب کی بھرپور تالیوں میں دعوت خطاب دوں گا گلگت بلتستان کی عظیم شخصیت، گلگت بلتستان کے عظیم رہنما جناب احسان علی ایڈوکیٹ صاحب، آپ چیئرمین ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے، کھڑے ہو کر بھرپور تالیوں سے استقبال کریں جناب احسان علی ایڈوکیٹ صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، وابدہ گردی، وابدہ گردی، وابدہ گردی، وابدہ گردی، یہ ظلم تشدد، یہ افراتفری، یہ دہشت گردی، یہ دہشت گردی، یہ وابدہ گردی۔ تشریف لاتے ہیں جناب احسان علی ایڈوکیٹ صاحب۔ میرے دیامر کے بہادر علماء حق اور یہاں اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے دیامر کے محنت کش بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج آپ لوگوں کا کہ میں پچھلے 5 دنوں سے دیکھ رہے ہیں، پورے گلگت بلتستان کا عوام آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے اس اتحاد، یکجہتی اور آپ کا یہ جوش و ولولہ ہے، اس سے پورے گلگت بلتستان کے عوام کے اندر ایک بجلی کی کرنٹ کی طرح جوش و جذبہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ چونکہ دیامر کے لوگ اپنے ڈیم کے ایشوز پہ بات کر رہے ہیں، ان کے حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں، بلکہ اس وجہ سے ہو رہا کہ گلگت بلتستان کا عوام آج ایک پلیٹ فارم پا چکے ہیں۔ دیامر کے مسئلے کو وہ اپنا مسئلہ سمجھتے ہیں، دیامر کے عوام کے دکھ کو وہ اپنا دکھ سمجھتے ہیں۔ یہی چیز میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، یہ جو جذبہ جو پیدا ہوا ہے، یہ جو آپس میں یکجہتی پیدا ہوئی ہے، یہ ایسے نہیں ہوئی ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہ 2012-13 میں گلگت کے اندر 9 گوریاز تھے، انہی حکمرانوں نے ہمیں تقسیم کر کے پھر قومیت کی بنیاد پر، نسلی بنیادوں پر ہمیں وہاں پہ 9 گوریاز بنائے تھے۔ وہ گوریاز ختم نہیں ہو رہے تھے۔ وہ جب عوامی ایکشن تحریک نے عوامی ایکشن کمیٹی بنی 2013 میں، اس عوامی ایکشن کمیٹی نے عوامی ایشوز پر گندم سبسڈی پہ لوگوں کو جب متحد کیا اور وہاں گڑی باغ میں دھرنا لگایا، اس میں وہاں گلگت بلتستان کے ہر علاقے کے لوگ جمع ہوئے اس طرح کرنے میں۔ انہوں نے دیکھا یار ہمارے نہ ادھر سنی کا مسئلہ ہے، نہ شیعہ کا مسئلہ ہے، نہ اسماعیلی کا مسئلہ ہے، ہمارے تو مشترکہ مسئلے ہیں۔ یہ فرقے کا مسئلہ، فرقہ واریات، تعصب، یہ ہمارے نہیں ہے، یہ درآمد شدہ ہے، یہ مسلط شدہ ہے، یہ جو ایجنڈا ہے ہمیں تقسیم کرنے کے لیے۔ پہلی مرتبہ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے 10 مارچ 2014 کو پورے گلگت بلتستان میں آپ کو یاد ہوگا دھرنا اور شٹر ڈاؤن ہوا تھا۔ یہ پہلا ہمارا پیغام تھا حکمرانوں کو، افسر شاہی کو، کہ اب ہم تمہارے ایجنڈے سے نکل چکے ہیں، اب ہمارا عوامی ایجنڈا ہے، کوئی ہمارے حقوق کا ایجنڈا ہے، وہ ہمارے مشترکہ مفادات کا ایجنڈا ہے، ہم اس کے بعد آگے چلیں گے۔ تو اس کے بعد سے 2014 سے اس سے پہلے یہاں ہمیں لڑایا بھی گیا، معصوم لوگوں کا خون بھی بہایا گیا پھر قومیت کے نام پہ۔ اس کے بعد آپ دیکھیں 2013-14 کے بعد کوئی فرقہ واریت گلگت بلتستان میں نہیں ہوئی۔ بہت سے لوگ ہمارے نام نہاد جو سیاسی نمائندے کہہ رہے وہ کریڈٹ لینے کے چکر میں ہے کہ ہم نے امن کرایا، ہم آپ لوگوں کی حکومت میں تو یہ فرقہ واریت ہوئی ہے۔ اس ملک پہ، اس خطے پہ، گلگت بلتستان پہ کون حکومت کر رہا ہے؟ 1994 سے لے کر اسمبلی سے لے کر آج تک دیکھیں یہی پارٹیاں حکومت کر رہی ہے، یہی امپرول کر رہی ہے۔ انہی کے دور میں ہی یہاں پہ فرقہ واریت ہو گئی، ہمارا خون بہایا گیا ہمارے معصوم نوجوانوں کا۔ تو یہاں بھی کریڈٹ لینے کے چکر میں کہ کریڈٹ صرف آپ عوام کو جاتا ہے، آپ کے اتحاد کو جاتا ہے، آپ کے سیاسی شعور کو جاتا ہے، جو آپ نے عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے اس سے فرقہ واریت کے سے جن کو آپ نے بگا دیا۔ آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پورے گلگت بلتستان، 10 سال پہلے ہم تصور نہیں کر سکتے تھے، آج پورے گلگت بلتستان کا عوام دیامر کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے باوجود کہ یہاں پہ آپ کے لوگ، دیامر کے لوگ، ہمارے علماء، آپ کے کمیٹی کے لوگ گئے نہیں ہیں بلتستان میں، نہ گئے ہیں نہ حمزہ میں، نہ نگر میں، نہ غزل میں اپیل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دے دو۔ انہیں اس کی ضرورت نہیں سمجھا، انہوں نے سمجھا کہ ہماری اپنی تحریک ہے، یہ ہماری اپنی جدوجہد ہے، دیامر کے ساتھ جاتی پورے گلگت بلتستان کے ساتھ جاتی ہے، دیامر کے حقوق کا غصب کرنا ہے، پورا گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کا غصب کرنا ہے۔ یہی عوامی ایکشن کمیٹی کا بھی ایجنڈا ہے۔ اور آج کے بعد میں ان حکمرانوں کو، اسلام آباد کے حکمران ہو یا ہمارے جی بی کے یہ نقلی حکمران ہو، میں ان کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں
کہ وہ ہمارے درمیان عوام کے اس اتحاد کے درمیان رکھ نہ ڈالنے کی غلط پروپیگنڈوں کے ذریعے غلط یعنی کہ پیغامات کے ذریعے کہ ہم یہ اس طرح کوئی ہمارا ایجنڈا ہے یا یہ ایجنڈا ہے. ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے, وہ ہے حقوق کا ایجنڈا ہے. ہمارے ساتھ ہونے والی ظلم و ناانصافی کے خلاف ایجنڈا ہے, اس ظالمانہ نظام کے خلاف ایجنڈا ہے, اور کوئی ہمارا ایجنڈا نہیں ہے. ہمارا کوئی پاکستان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی ان کے ساتھ ہمارا کوئی مخاصمت نہیں ہے. ہمارا جھگڑا اس نظام کے ساتھ ہے. اس نظام نے نہ صرف گلگت بلتستان کے عوام کو کچلا ہوا ہے, ان کو حقوق سے محروم کیا ہوا ہے, یہاں ہمیں غربت میں بے روزگاری میں ڈالا ہے, بلکہ آپ دیکھیں خیبر پختونخوا کے عوام بھی اٹھ کھڑے ہیں, وہ بھی حقوق مانگ رہے ہیں, ان کے وسائل پہ بھی قبضے ہو رہے ہیں. بلوچستان کے عوام ایک لٹکی کے پیچھے کھڑے ہیں, خاتون کے پیچھے کھڑے ہیں, لاکھوں خواتین اور بلوچ عوام کھڑے ہیں, ان کے وسائل پہ بھی قبضے ہو رہے ہیں. ان کے جناب سونے کے ذخائر ہیں, تانبے کے ذخائر ہیں, گیس اور پیٹرول کے ذخائر ہیں, اس پہ ان کا کوئی حق نہیں ہے. آج بھی بلوچ عوام جو غریب لوگ ہیں 10-10 کلومیٹر دور سے اونٹوں پہ پینے کے پانی لا رہے ہیں, یہ حالت ہے. تو یہ اسی طرح آج پنجاب کے, سندھ کے اور دیگر پورے پاکستان کا جو مظلوم جو ہمارا ملازم ہے, چھوٹا ملازم ہے, ان کے پینشن بند کر دیا گیا ہے, ان کے دیگر حقوق بند کیا گیا ہے, اس کے خلاف بھی پاکستان بھر کے ملازم اٹھ کھڑے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اس ظلم کے نظام کے خلاف کھڑے ہیں. یہ ظلم کے نظام جب تک ہے نہ ملازم کے حقوق یہاں پہ ملیں گے, نہ مظلوم کسانوں کے ملیں گے, نہ نوجوانوں کو حقوق مل سکتے ہیں, نہ ہمارے عوام کو حقوق مل سکتے ہیں, نہ ہمارے وسائل محفوظ رہ سکتے ہیں. اس کا ذمہ دار جو ہے نا, یہ جو نظام اس ملک کے اندر ہے جس میں 1% طبقہ بڑے سرمایہ بڑے جگیردار جرنیل ججز اور بیوروکریٹ جو ہے وہ لوٹ کے باہر لے جا رہے ہیں ہمارا سارا دولت ملک کا. یہ غریب ملک نہیں ہے. ہمارے صرف گلگت بلتستان پاکستان کے مزدور جو ہے, کسان ہے, محنت کش ہے, محنت کرنے والے لوگ ہیں, ایماندار لوگ ہیں, وہ سالانہ اربوں کھربوں کی دولت پیدا کرتے ہیں. وہ دولت کدھر جاتا ہے؟ آسٹریلیا, بیلجیم, وہاں جزیرے خریدے جا رہے ہیں جنرلوں کی طرف سے. ہماری جو سیاستدان ہے, زرداری ہے, شریف فیملی ہے, ان کے باہر جائیدادیں کدھر سے آ گئی؟ ان کا بظاہر کوئی بزنس نہیں ہے. وہ ساری عوام کی دولت لوٹ کے, چوری کر کے, کمیشنیں کھا کے, کک بیکس میں اور مختلف چیزوں میں, شراکت داری میں ہمارے عوام کو لوٹ کے سارے باہر لے جاتے ہیں. تو یہ نظام جو ہے, یہ جو آپ کے حقوق ہے, یہ اس نظام کے پیدا کردہ ہے. ہم اس لیے ہم کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا عوام, کشمیر کا عوام, بلوچ عوام جو اٹھ کھڑے ہیں, پشتون عوام جو اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, تو تمام لاکھوں ہمارے سرکاری ملازم اور محنت کے اٹھ کھڑے ہیں. یہ اگر ہمیں پلیٹ فارم پہ آ جائے, ایک نقطے پہ آ جائے, تو اس ظالمانہ نظام کو میرے عرب میں ڈبو سکتے ہیں, حکمرانوں کے سرمایہ دار نظام کو. نعرہ تکبیر, حقوق دو, حقوق دو. یہ وابڑا گردی, یہ غنڈہ گردی, یہ افسر شاہی, یہ غنڈہ گردی, یہ افراتفری, یہ ہیرا پھیری, یہ وابڑا گردی. ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اب آپ جو نظام پچھلے 77 سال سے دیا ہے, یہ ریموٹ کنٹرول نظام, یہ مسلط کردہ نظام, یہ کالونیل نظام اب نہیں چلنے والا ہے. اس نظام نے ہمیں حقوق دینے کے بجائے, ہماری حالت بدلنے کے بجائے ہمیں مزید غریب بنایا, ہمیں مزید بے روزگار بنایا, ہمارے مسائل میں اضافہ کیا اور ہمیں اس حالت بدحال حالت میں پہنچایا. اس لیے اپنا یہ جو کالونیل نظام ہے, جو اسلام آباد سے ریموٹ کنٹرول کر کے ہم پہ چلا رہے ہو, بند کرو. ہم ابھی بالغ ہو گئے ہیں, اب ہم باشعور ہو گئے ہیں. باشعور تو خیر ہم اس وقت بھی تھے, لیکن تم نے الزام لگایا کہ یہ شاید اپنا نظام نہیں چلا سکیں گے. اب ہم 77 سال بعد آپ کو مطالبہ کر رہے ہیں کہ اب تمہارا یہ کھیل جو ہے ابھی نہیں چل سکتا ہے. اپنی مرضی تھوپنے کا, اپنے مفادات کے لیے ہمارے اوپر اپنے احکامات تھوپنے کا یہ جو نظام اب چل نہیں سکتا ہے, یہ ٹوٹ چکا ہے, یہ عوام کا اعتماد کھو چکا ہے. جو مخدوش صورتحال ہے اس سے نکلنے کے لیے ہم پورے گلگت بلتستان کے عوام کو عید کے بعد ہم گرینڈ قومی جرگہ بنا رہے ہیں. اس جرگے میں ہم تمام گلگت بلتستان کے ہر ضلع کے, ہر تحصیل کے, ہر گاؤں کے علماء کو, دانشوروں کو, نوجوانوں کو
पढ़े लिखे लोगों को, हमारे मेहनत कशों को और मुलाजिमों को, जो हमारे भाई हैं, उन सब की नुमाइंदगी होगी वहां पे। वो सब मिल बैठ के देखेंगे कि हमने आगे किस तरह चलना है, क्या इस तरह की इससे बदतर सूरत हाल में, इस गुर्बत की सूरत हाल में, इससे गू मगू की सूरत हाल में रहना है, या आगे हमने इस 21वीं सदी में दूसरी आजाद कौमों की तरह, हमने एक आजाद कौम की तरह अपना फैसला करना है। ये उससे कौमी जिरगे में आप फैसला करेंगे। इसलिए हम हमारे आने का बुनियादी मकसद तो आपके इस इशू के साथ मिलके इस तहरीक को फैलाना है गिलगित बल्तिस्तान में। दूसरा इशू हमने पैगाम ये देना था कि अब वक्त आया है कि मुझे पहले भी कहता रहा, दियामर के उलमाए हक जो है वो बहुत तारीखी फैसले उन्होंने पहले भी किए हैं, अभी भी करेंगे, और आइंदा उस हमारा जो ग्रैंड कौमी जिरगा है उसमें भी हमारे उलमाए हक, खासतौर पर दियामर के उलमा, दियामर के नौजवान एक फैसला कौन किरदार अदा करेंगे। फिर उसमें जो फैसला आप करेंगे, जो चार्टर आप दे देंगे, जो आप मुतालिबा उसमें करारदाद पास करेंगे, उसको हम हुकूमत को बता देंगे कि ये करारदाद, ये एजेंडा आपको कबूल है या नहीं है। नहीं है फिर उस वक्त उस हिसाब से हम आगे चलेंगे। अगर कबूल है, होना भी चाहिए। वो दानिश्वर ने कहा था, गिलगित का बहुत बड़ा दानिश्वर है, इस्लामाबाद में एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में भी काम किया, उसने कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान के बगैर पाकिस्तान की हैसियत रेत की बोरी की है। हम पांच आलमी ताकतों के सरगम पे है। सिर्फ एक कहता चीन हमारा हमसाया, कहाँ से तुम्हारा हमसाया है? हमसाया गिलगित बल्तिस्तान का हो। इसमें सिर्फ एक बना रहे हो। 45-46 अरब के डॉलर के मंसूबे तुमने पंजाब में KPK में सिंध में लगाया है। इस गेटवे में जो इससे तुम्हारे उसे सीपे का वजह बना है, बुनियाद बना है, इधर कोई मंसूबा नहीं, $1 का भी मंसूबा यहाँ नहीं लगाया। हम तुम्हें अभी इजाजत नहीं दे सकते। उसके बजाय उसके अलावा बार्डर जो है, जो हमारे मजदूर लोग बेरोजगार नौजवान वहां से रोजगार कर रहे थे, वो चाइना के साथ अपने जनाब सामान लाके अपनी मजदूरी कर रहे थे। लेकिन अब तो एक कंपनी को, NLC को इजाजत डाली दी गई है। तमाम हमारे मजदूर वहां पे काम करने वाले नौजवान बेरोजगार हो गए हैं। बजाय इसके कि आप देकर हमारे जो सरहदी तिजारत है देगर मुल्कों के साथ जो कदीम जमाने से चल रही थी, उसको भी खोलते। आपने एक ही सरहद था चीन के साथ, उसको भी बंद करके अवाम के लिए एक कंपनी को दे दिया है। तो ये जुल्म की इंतहा हो गई है। नौजवानों, आपका मुस्तकबिल अवामी एक्शन कमेटी का जो 19 का एजेंडा है, और ये हमारे हुकूक तो जो हमारी जो तहरीक है इसके साथ है। अवामी एक्शन कमेटी और अवामी के जो हुकूक दो टेम बनाओ जो कमेटी के जो मुतालिबात है, ये अवाम के मुतालिबात है, पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के मुतालिबात है। इन्हीं से हमारा रोशन मुस्तकबिल वाबस्ता है। और ये इस एजेंडे को हम कौमी जिरगे से, ग्रैंड कौमी जिरगे से मंजूरी लेके उस तहरीक को आगे बढ़ा के हम अपना फैसला खुद करना चाहते हैं। मुल्क नहीं ले सकता है, ये उसके जिम्मेदार तुम होंगे इस्लामाबाद के हुक्मरान, हम नहीं होंगे। न बलोच होंगे, न पश्तून होंगे, न कश्मीरी होंगे, न गिलगित बल्तिस्तान वाले। इसके जिम्मेदार तुम हो। मुल्क तोड़ने पहले बंगाल को भी तुम लोगों ने तोड़ा है, अब KPK और बलूचिस्तान को भी दीवार की तरफ धकेल रहे हो। अब हमें भी कश्मीरियों को भी आप दीवार की तरफ धकेल रहे हो। ये जो ये खेल बंद करो। ये हम आपको वार्निंग देते हैं हुक्मरानों को, रियासत पाकिस्तान को, इस्लामाबाद के जो कठपुतली हुक्मरान है, ये तो आपके सुरतकार है यहाँ के हुक्मरान। बात आ जाओ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ, ये खेल बंद करो। अभी हम अब जाग चुके हैं, हमारे अवाम, हमारे उलमा, हमारे नौजवान अब जाग चुके हैं। तुम हमें अब हमारे किसी लॉलीपॉप के जरिए, किसी धोखे फ्रॉड के जरिए अब तुम हमें तस्लीम नहीं कर सकते हो, तुम्हारी तहरीक को कमजोर नहीं कर सकते हो। हम अब बहुत आगे जा चुके हैं। हमारा शऊर अब 21वीं सदी में, हमारे 21वीं सदी का शऊर ये कह रहा है कि हर कौम को अपने मामलात, अपनी किस्मत का फैसला करने का इख्तियार हासिल है। वही इख्तियार हम चाहते हैं कि हम बेट बकरियों की तरह, तुम जो कहोगे वो हमारे, तुम जो फैसला करोगे, जो पॉलिसी बनाओगे उस पर हम चले। उन पॉलिसियों ने, इस्लामाबाद की पॉलिसियों ने, डिक्टेशन की पॉलिसियों ने हमें इस हाल पर पहुंचाया है। अब ये डिक्टेशन, ये कॉलोनियल पॉलिसियां अब नहीं चलेंगी। अब गिलगित बल्तिस्तान में भी अवाम का राज चलेगा। अवाम अपने किस्मत का फैसला खुद करेंगे। तो हमारी एक्शन कमेटी की बुनियादी डिमांड ये है कि हम कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में जो 4 लाख नौजवान बेरोजगार है, उनको रोजगार नहीं दे सकते हो तो उनको हम कहते हैं 50 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन दे दो, वो अपना कारोबार खुद करेंगे, चाइना जाएंगे, यहाँ मादनियात में काम करेंगे। हम कहते हैं यहाँ
میں پچھلے دنوں میں اسلام آباد گیا تھا، میں دیکھ رہا ہوں مجھے خون کا آنسو آ گیا کہ اب ہمارے گلگت بلتستان کے ہزاروں لوگ پھر جو بیمار ہیں اسلام آباد میں، لاہور میں، پنڈی کے ہسپتالوں میں رول رہے ہیں. یہاں جیسے صحت کا نظام نہیں ہے، ناقص نظام ہے. ہم کہتے ہیں یہاں پہ فری صحت کر کے تمام بنیادی سہولتیں، جدید جو ہے لیبارٹریز اور اسپیشلسٹ اور اسپتالوں میں دوائیوں کا نظام برابر کرنا، پرووائڈ کرنا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. یہ یہاں کی تمام معدنی دولت، جس کی حفاظت یہاں کے عوام پچھلے ہزاروں سال سے کرتے رہے ہیں، ان کی ملکیت ہے. وہ ان کی معدنیات سے جو بھی فائدہ ہوگا، جو بھی دولت نکلے گی یہاں کے عوام کے